جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران میں 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ایران اپنا ملٹری آبجیکٹیوز وہ حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اور آج کی ون لائنر یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیک دا ڈور مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ایران کی بھی طرف سے مثبت کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ امریکہ فیس سیونگ چاہتا ہے، جنہوں نے بہت بڑے دعووں کے ساتھ ایران کے اوپر چڑھائی کی تھی لیکن وہ اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں کر سکا، اور اب ایران عزت کے ساتھ اس جنگ سے امریکہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ عزت ان کو مل نہیں رہی کیونکہ امریکہ کا پوزیشن ایران میں پورے مڈل ایسٹ میں جنگ شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ فروری کے اینڈ میں جس طرح کی ان کا پوزیشن تھا وہ آج جنگ کے بعد نہیں ہے۔ ان کی جو بیسس ہیں مڈل ایسٹ میں، جس کے اوپر پورے مڈل ایسٹ کی کنٹریز، گلف کنٹریز ریلائی کرتی تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، لیکن اس جنگ میں پورا پلڑا ہی بدل دیا ہے۔ اور آج کی تازہ ترین یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے جو جہاز انہوں نے ہرموز میں، اسٹریٹ آف ہرموز میں انہوں نے ناکہ بندی کے دوران انہوں نے تحویل میں لیا تھا، اسی جہاز کو انہوں نے 22 عملے کے ساتھ پاکستان کو واپس کر دیا ہے کہ وہ ایران کو دے دیں ان کے جہاز، کیونکہ وہ ہی یہی سمندری جہاز کے مالک ہیں۔ اور اگر اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادی نیٹو اتحادی جو کہ پورا یورپ شامل ہے، اس میں فاصلے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ نے جرمن سے اپنے 5000 فوجوں کے واپس بلانے کا پروسیس عمل شروع کیا ہوا ہے۔ اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان جیسے ملک کے بعد جرمن میں امریکہ کے فوجوں کا سب سے بڑا تعداد موجود تھا، جس کو امریکہ واپس بلانے جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ امریکہ یہ اس لیے بلا رہا ہے کیونکہ جرمن میں جو 5000 فوجی وہ بلا رہے ہیں، یا وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی رجیم، ان کی گورنمنٹ وہ یورپ سے بہت سخت ناراض ہیں، اور صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ایران جنگ میں یورپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یورپ سمجھ رہا تھا کہ اگر یورپ امریکہ کی مدد کرے گا ایران جنگ میں، اگر امریکہ اس جنگ میں وہ آبجیکٹیوز حاصل کر سکے گا جو کہ امریکہ چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر گرین لینڈ، جس کے اوپر صدر ٹرمپ نے بار بار یہ کمنٹس دیے ہیں کہ گرین لینڈز بھی امریکہ کا حصہ ہے، تو یورپ اس بات کو بہت ہی نزدیکی سے سمجھ رہے تھے کہ ایران کے بعد شاید صدر ٹرمپ کا ان کا اٹینشن گرین لینڈ کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور گرین لینڈ یورپ کا حصہ ہے جس کا رقبہ تقریباً 26 یا 27 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی اس کی بہت کم ہے، لیکن کمنگ فیوچر میں گرین لینڈ کی اہمیت امریکہ کے لیے بڑھتی نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ گرین لینڈ کو قبضہ کرنے کی بات بھی کر چکے ہیں پہلے۔ تو اگر ہم بات کریں تو یورپ کی اس وقت جرمن میں امریکہ کی 36,000 فوجی تعینات ہیں، ان کی سب سے بڑی بیس ہے۔ جاپان کے بعد اگر سب سے بڑی فوجیوں کا تعداد امریکہ کے کسی ملک میں ہے تو وہ جرمن میں ہے، اور یہ فوجیوں کی تعداد جو 36,000 ہے، تقریباً 1500 ریزرو اہلکار ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ 11,000 سے زائد امریکہ کے سویلین موجود ہیں جرمن میں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں ہیں، تعینات کی گئی ہیں، اور کولڈ وار کا جو یورپ کا جرمن کا کولڈ وار چل رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی، تب سے یہ فوجیاں وہاں تعینات ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہیں، امریکہ کے اتحادی، ان کے بیچ میں اختلافات اور فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں جس کو دوبارہ کور کرنا امریکہ کے لیے شاید تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آنے والے وقت میں امریکہ کی طرف سے جو اسلحہ پہلے یورپ کو جاتا تھا، کیونکہ یورپ سیکیورٹی میں امریکہ پر بہت زیادہ ریلائی کرتا، پہلے وہ اپنے ترقیاتی کاموں میں مصروف تھے یورپین کنٹریز، اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کا کام ہوتا اس کا بڑا حصہ امریکہ کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی کا وہ کرے گا۔
ذمہ داری لے لے گا، اور ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی کے لیے اتنا بجٹ نہیں وقف کر رہے تھے جتنا وہ ترقیاتی کاموں کے لیے کر رہے تھے. سو دس از وٹ امریکہ نے ابھی مزید اسلحہ جرمن جیسے ممالک یا دوسرے ایون برطانیہ جیسے ملک کو دینے سے گریز کی ہے کہ کمنگ فیوچر میں وہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت زیادہ شکریہ دوستوں. آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں یہ بتائے گا کہ ایران امریکہ کی جنگ کے بعد اس خطے کی صورتحال کیسے بدلی ہے، پوری دنیا میں گلوبلی حالات کس طرح بدلی ہیں، امریکہ کا جو پہلا سپر پاور سٹیٹس تھا اس کو کتنا نقصان پہنچا ہوا ہے. جس طرح کہ ایران نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایران میں جو انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے وہ تو ایران شاید چند ہفتوں میں بنا سکتا ہے، لیکن امریکہ کا جو سٹیٹس جو جنگ سے پہلے ہوا کرتا اس کو جو نقصان پہنچا ہوا ہے ایران کی وجہ سے وہ کبھی نہیں پر کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کو امریکہ نے بہت زیادہ ہلکا لیا ہوا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کو وہ چند دنوں میں 2-3 دنوں میں وہ ختم کرے گا، رجیم چینج کرے گا اور اپنا ہی حساب وہاں کرے گا، جس طرح کہ انہوں نے وینزویلا میں کیا تھا. لیکن ایران نے امریکہ کو بہت بڑا سرپرائز دیا، اور یہ سرپرائز آج جنگ کا تقریباً 62واں دن جاری ہے، ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا. اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس ریجن میں ایک ایسی طاقت ہے جس کو چھیڑنا امریکہ جیسے سپر پاور کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر امریکہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو سکتا تھا، اس مشن میں اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے بارڈر پر نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل بھی پہنچ جاتا. اور اسرائیل پاکستان کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے بارے میں، اسرائیل کے جو فیوچر میں جو وہ سمجھ رہا ہے، جس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر ہماری ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنے کی پلانز کئی بار جس کو ناکام بنایا ہوا ہے ہماری سیکیورٹی نے، پاکستان نے، ہماری ریاست نے، تو وہ ہمارے ڈائریکٹلی ہمارے بارڈر تک پہنچ جاتا. یعنی کہ ہمارے لیے ایران کے بعد اگر سب سے بڑا خطرہ، سب سے زیادہ نقصان کسی ملک کو پہنچنا تھا تو وہ پاکستان ہی تھا. بہت زیادہ شکریہ. آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں اور لائک ضرور دبائے گا. تھینک یو سو مچ. ٹل نیکسٹ. خدا حافظ.